ویلکم ٹو اسٹوری ٹائم ود اسما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یمنی صحابی کا واقعہ۔ یہ ایک سبق آموز کہانی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک نوجوان یمن کا رہنے والا تھا، مشرک تھا اور بہت غریب بھی تھا۔ اس کی زندگی کا ساز و سامان صرف بدن ڈھانپنے کے کپڑے تھے۔ دن کے وقت درختوں کے سائے میں پناہ لیتا اور رات ہوتی تو کسی پتھر کی اوٹ میں بسر کر لیتا۔ ایک دن وہ پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت باسعادت میں حاضر ہوا، کلمہ پڑھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صف میں شامل ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اہل صفا میں شامل فرما لیا۔ مسجد نبوی شریف میں ایک چبوترا تھا جسے صفا کہتے ہیں۔ دور دراز سے ہجرت کر کے آنے والے غریب صحابہ کرام اس چبوترے پر رہتے اور دن رات پیارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم دین سیکھتے اور ذکر و فکر میں مشغول رہا کرتے۔ چنانچہ یمنی صحابی بھی اہل صفا کے ساتھ مل گئے۔ حضور جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہ کر علم دین سیکھا کرتے۔ کچھ ہی عرصے میں انہوں نے قرآن کریم کی مکمل 4 سورتیں سیکھ لیں۔ ایک دن یہ حاضر دربار ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نکاح کروا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس مال ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قرآن کریم کی 4 سورتیں یاد ہیں اور آپ ہی کا ارشاد ہے، قرآن مل جائے تو کوئی فاقہ نہیں رہتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، تم نے سچ کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبیلہ بنو سلمہ کے ایک گھر کے نکاح کا پیغام دے کر بھیجا۔ یہ وہاں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لڑکی کے والد تک پیغام پہنچایا۔ یہ لڑکی کے والد بھی صحابی تھے، لہٰذا پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر فوراً کہا، میں نے سنا اور اطاعت کی۔ ان صحابی رضی اللہ عنہ نے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا، اپنی بیٹی کو ساتھ لیا، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اس یمنی صحابی کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کے والد کو رخصتی کی تیاری کا حکم دیا۔ حکم عالی پر فوراً عمل کیا گیا۔ رات ہوئی، وہ صحابی رضی اللہ عنہ کمرے میں آئے، دیکھا خوبصورت قالین بچھا ہے، بہترین بستر لگا ہوا ہے، چراغ روشن ہے۔ یہ دیکھ کر انہیں ماضی کی یاد آ گئی۔ قالین دیکھا تو خیال آیا، ایک وقت تھا جب میں زمین پر درختوں کے سائے میں زندگی گزارتا تھا۔ خوبصورت بستر دیکھ کر پتھروں پر رات گزارتا یاد آ گیا۔ چراغ دیکھا تو یاد آیا، میں نے تو بغیر چراغ کے ہی زندگی گزاری ہے۔ کچھ دیر کے لیے یوں ہی کھڑے اپنا حال اور ماضی سوچتے رہے، پھر کمرے کے ایک کونے میں گئے، اللہ اکبر کہا اور نماز شروع کر دی۔ 2 رکعت ادا کر کے اللہ پاک کا شکر ادا کیا، مگر اب بھی دل نہیں بھرا۔ پھر کھڑے ہو گئے، پھر 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ پاک کا شکر ادا کیا، ابھی بھی دل نہیں بھرا۔ 2 رکعت مزید اور ادا کی، پھر اللہ پاک کی حمد و ثنا کی، شکر ادا کیا، پھر بھی دل نہیں بھرا۔ پھر کھڑے ہوئے، 2 رکعت نماز پھر پڑھی، اللہ پاک کا شکر ادا کیا، یوں ہی 2 رکعت پڑھتے رہے، اللہ پاک کا شکر کرتے رہے، یہاں تک کہ پوری رات گزر گئی۔ صبح ہوئی، نماز فجر کے لیے مسجد میں حاضر ہوئے، پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں باجماعت نماز فجر ادا کی۔ روزانہ مسجد میں ہی رہا کرتے تھے، آج بھی فجر نماز پڑھ کر مسجد ہی میں بیٹھ گئے، علم دین سیکھتے رہے۔ فجر سے ظہر، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء تک مسجد ہی میں رہے، 5 نمازیں باجماعت ادا کیں، عشاء کے بعد گھر واپس آئے۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے، سامنے وہی قالین، اسی طرح بستر لگا ہے، چراغ جل رہا ہے۔ اب پھر ماضی کی یاد آ گئی، آج بھی کمرے کے ایک کونے میں گئے، 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ پاک کا شکر ادا کیا، اتنے شکر سے دل نہیں بھرا، 2 رکعت مزید ادا کی، یوں ہی نماز پڑھتے گئے، شکر ادا کرتے رہے، کرتے کرتے آج بھی رات یوں ہی گزر گئی۔
اگلی صبح پھر مسجد میں حاضر ہوئے، 5 نمازیں باجماعت ادا کی، رات کو گھر آئے، پھر وہی کیفیت، 3 راتیں اسی طرح شکر ادا کرتے ہی گزر گئیں۔ چوتھے دن لڑکی کے والد اپنی بیٹی کو ملنے تشریف لائے، بیٹی کا حال پوچھا تو بیٹی نے بتایا کہ میرے شوہر رات کو آتے ہیں، کمرے کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے ساری رات گزار دیتے ہیں۔ والد صاحب نے یہ بات سنی تو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور ساری بات عرض کی۔ پیارے آقا سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمنی صحابی کو بلا کر پوچھا، تمہیں کس چیز نے تیری زوجہ سے دور رکھا ہوا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مشرک تھا، یمن میں رہتا تھا، میرا اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، پتھروں پر رات بسر کرتا تھا، دن میں درختوں کے سائے میں پناہ لیتا تھا، پھر اللہ پاک نے کرم کیا، مجھے اسلام کی دولت نصیب فرمائی، مجھے قرآن کریم کی 4 سورتیں سیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی، اللہ پاک نے قرآن کریم کی برکت سے میرا سینہ روشن فرمایا، جب میں اپنی زوجہ کے کمرے میں جاتا ہوں تو وہاں بچھے خوبصورت قالین، بہترین بستر اور چراغ وغیرہ دیکھ کر مجھے اپنا ماضی یاد آ جاتا ہے، پھر میں قرآن کریم کی ان 4 سورتوں میں سے ایک کو پڑھتا ہوں اور اس میں غور کرتا ہوں تو مجھے کسی چیز میں رغبت نہیں ہوتی اور اللہ پاک کا شکر کرنے میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کون سی صورت ہے؟ اس پر ان صحابی رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی۔ ترجمہ: تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ پارہ 30 سورۃ التکاثر۔ صحابی رضی اللہ عنہ اس سورت کی تلاوت کر رہے تھے، پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہاں موجود صحابہ کرام سن رہے تھے، وہ صحابی خود بھی رو رہے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے اور وہاں موجود صحابہ کرام بھی رو رہے تھے۔ یمنی صحابی نے سورۃ التکاثر پوری پڑھی، پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیے۔ پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، یا اللہ اس کی مغفرت فرما، اسے تھوڑے پر شکر کرنے والا بنا اور اسے اپنی رحمت سے مالا مال فرما۔ اس واقعے کو 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نوجوان صحابی رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ طیبہ پڑھا اور فرمایا، تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر مجھے خبر دو۔ جب جنازہ تیار ہوا، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی گئی، آپ تشریف لائے، نماز جنازہ پڑھائی اور اس صحابی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے نوجوان، تجھے جنت مبارک ہو۔ حوالہ بستان الوازین مجلس فی ذکر القبور۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو۔